اور ماہرین تعمیر کے فن کی داد دینا پڑتی ہے کہ سنگلا چٹانوں کو کاٹ کر کس مہارت سے یہ راہداریاں اور مقبرے وغیرہ تعمیر کیے ہیں۔ میں نے چیائی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چلتے چلتے ٹانگیں شل ہو گئی تھیں اور منزل کا کوئی تعین نہ تھا۔ فقطاً ایک موڑ پر راہداری ختم ہو گئی اور اب پھر ہماری نظروں کے سامنے ایک منقش اور دیدہ زیب دروازہ تھا۔ اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں اور چیائی اندر داخل ہو گئے۔ دراصل کئی گھنٹے اس ویران اور اجاڑ مقام پر گھومتے رہنے کی وجہ سے خوف و دہشت کے اثرات زائل ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ پہلے سے مختلف تھی، اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اب ہم اصل مقبرے میں پہنچ گئے ہیں اور منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم چلتے رہے اور بے شمار کمروں، ایوانوں اور غلام گردشوں سے گزر کر کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، ہمیں سرنگ میں داخل ہوئے پورے 5 گھنٹے گزر چکے تھے، اور بلا شبہ اس دوران میں میلوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ ہاتھ پیر جواب دے گئے تھے اور تھکن کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ احرام زمین کے اندر کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم خوفزدہ تو نہیں تھے، لیکن یہ دیکھ کر جسم میں سنسنی دوڑ جاتی تھی کہ جگہ جگہ انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامان سے پتہ چلا کہ وہ ہماری طرح مقبروں اور قدیم نادر اشیاء کی تلاش میں یہاں پہنچے اور کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو گئے۔ ہمیں فکر میں مبتلا کرنے والی یہ بات تھی کہ ان کی موت کا کیا سبب رہا ہوگا۔ اتنی آسانی سے خود کو اجل کے حوالے کر دیا اور مقبرے سے باہر نہ نکل سکے۔ 2 ڈھانچے تو تازہ معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کی ہڈیوں پر کسی جگہ گوشت چپکا ہوا تھا اور ان سے تقین پھوٹ رہا تھا۔ مقبرے کے اندر بھٹکتے ہوئے مزید 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب ہم میں چلنے کی سکت نہ رہی تھی، مگر جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے اچانک ہمیں ایک خوفناک حقیقت کا علم ہوا اور زمین گویا پیروں تلے سے کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ واقعہ یہ تھا کہ ہم جہاں سے چلتے گھوم پھر کر اسی مقام پر واپس آ جاتے۔ میری چھٹی حس احساس دلا رہی تھی کہ ہم مقبرے کی بھول بھلائیوں میں کھو گئے ہیں اور موت کا حلقہ ہمارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان حالات میں واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ بہرحال ہم مایوس ہو کر بیٹھ نہیں رہے۔ دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی کی آخری سانسوں تک حوصلہ نہیں ہاریں گے اور واپسی کی جدوجہد جاری رکھیں گے، مگر سوال یہ تھا کہ واپسی کیسے اور کس راستے سے ہو۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس طرف سے اندر داخل ہوئے تھے اور واپسی کے لیے کدھر کا رخ کرنا چاہیے۔ ہر مقام شناسا اور ہر جگہ جانی پہچانی معلوم ہوتی تھی۔ سب کچھ ایک ہی جیسا لگ رہا تھا اور اس کا تعین کرنا اور راستے کا تعین کرنا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی تھا کہ ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں کسی ایوان میں کسی فرعون یا اس کی ملکہ کی حنوط شدہ ممی کا تابوت ضرور رکھا ہوا ہوگا، کیونکہ بھول بھلائیاں اس بات کی علامت تھیں جو احرام کو محفوظ اور نظر سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ آدمی ساری عمر انہی میں بھٹکتا رہے اور مقدس تابوتوں تک کبھی نہ پہنچ پائے۔ تاہم ممی اور تابوت پر ہم لعنت بھیج چکے تھے اور اب تو جان بچانے کی فکر لاحق تھی، جبکہ یہ بھی ممکن نظر نہ آتا تھا۔ چلتے چلتے ہماری ٹانگیں ٹوٹنے لگی تھی، جسم تھک کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن گھنٹوں سے یہی ہو رہا تھا کہ جہاں سے چلتے دوبارہ وہیں پہنچ جاتے۔ آخر چلتے چلتے تھک گئے اور قدم لڑکھڑانے لگے تو ایک جگہ بیٹھ گئے۔ چیائی اداس لہجے میں بولا، اب تو کوئی معجزہ ہی ہمیں اس موت گھر سے باہر نکال سکتا ہے۔ بتاؤ پارٹنر، اب کیا کریں؟ کوشش اور صرف کوشش۔ مجھے اپنی آواز کی بے بسی خود محسوس ہو رہی تھی۔ کوششیں کہاں برابر ہو رہی ہیں؟ چیائی نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں ہمارا حشر ان انسانی ڈھانچوں سے مختلف نہیں ہوگا جو جگہ جگہ پڑے پائے گئے ہیں۔ وہ بیچارے بھی انہی بھول بھلائیوں میں سسک کر دم توڑ گئے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، مایوسی کفر ہے۔ اٹھو، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ مسلسل چلتے رہیں اور ممکن ہے کسی وقت واپسی کے راستے پر لگ جائیں۔ غرض کچھ دیر سستا کر ہم پھر چل پڑے اور نہ جانے کب تک ڈگمگاتے قدموں سے چلتے رہے۔ اس ہولناک مقام پر وقت کا احساس تو نہ ہوتا، لیکن تاریخ والی گھڑیاں ہماری کلائیوں پر موجود تھیں اور ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہم 2 دن اور 2 راتیں مسلسل چلتے رہے ہیں۔ ہم بے حال ہو چکے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر رہائی کی امید میں ڈگمگاتے لڑکھڑاتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران میں بھوک پیاس کا مطلق احساس نہ ہوا۔ جب جان بچانے کی فکر دامن گیر ہو تو تمام دیگر خواہشات دم توڑ دیتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور ہم موت سے قریب تر ہوتے گئے۔ ہم 6 تاریخ کو سرنگ میں داخل ہوئے تھے۔ اب ہماری گھڑیوں پر 13 کا ہنسا نظر آ رہا تھا، گویا ہم گزشتہ 1 ہفتے سے اس خوفناک مقبرے میں بھٹک رہے تھے۔ غسل کے بغیر ہمارے جسموں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ لباس میلا اور غلیظ ہو کر جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور داڑیاں بے تحاشا بڑھ گئی تھیں۔ وہ شروع میں اس افتاد کے سبب کچھ کھانے پینے کو جینا چاہتا تھا، لیکن توانائی برقرار رکھنے کے لیے خوراک کا استعمال بہرحال ضروری تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب کھانا شروع کیا تو خوب کھانے لگے۔ 2 وقت کا کھانا ایک ہی مرتبہ میں ڈکار جاتے اور پھر بھی سحری نہ ہوتی۔ ہم دونوں کے مزاج بھی بہت چچڑے ہو گئے تھے، اکثر ذرا سی بات پر جھگڑ پڑتے۔ خیر، اب تک جوں تو گزر رہی تھی، لیکن 10ویں دن ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ پانی کی چھاگلیں خالی ہوتی جا رہی تھیں اور راشن بھی قریب الختم تھا۔ ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ ٹارچ کے 1 درجن سیل بھی ختم ہو چکے تھے۔
چونکہ ٹارچ تاریکی کے سبب ہر وقت روشن رہتی تھی، اس لیے ایک مرتبہ کے ڈالے ہوئے سیل تیسرے روز ناکارہ ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں یہی نظر آتا تھا کہ موت جلد ہمارا دامن تھام لے گی، کیونکہ اندھیرے میں دیو ہیکل ستونوں اور نکیلی و ناہموار دیواروں سے ٹکرا کر ختم ہو جانا ناگزیر تھا۔ وہ 15واں دن تھا جب مقبرے سے باہر نکلنے کی امید بالکل ہی دم توڑ گئی۔ خوراک اور پانی کا ذخیرہ جواب دے چکا تھا، جسم بے جان سے ہو گئے تھے اور قدم اٹھانا دوبھر ہو رہا تھا۔ بھوک کو خیر برداشت کیا جا سکتا تھا، مگر پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتا کہ آیا انسانی خون سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے چیائی بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہو۔ دراصل وہ ایسا وقت تھا کہ ہم کسی بھی لمحے ایک دوسرے کو ختم کر کے اس کا خون پی سکتے تھے۔ یکایک ایک عجیب واقعہ رونما ہوا اور ہم دونوں حیرت و استعجاب سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ہوا یہ کہ مقبرے میں یکلخت ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی، اور روشنی کے ساتھ ہی وہی مخصوص سناٹے دار آواز گونجنے لگی جو لمحہ بلمحہ تیز اور ہم سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ہو وہی پرہیبت آواز تھی جو آدھی رات کے وقت ہم پہاڑوں کے دامن میں سن چکے تھے، جسے چیائی نے مصنوعی سیارہ قرار دیا تھا، اور مجھے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے جلوں میں ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی تھی۔ میں نے فوراً چیائی کا بازو پکڑا اور کہا، پارٹنر جلدی کرو اور کسی ستون کی آڑ میں چھپ جاؤ، اگر یہ وہی بلا ہے تو پھر حملہ ور ہوگی۔ چیائی میری بات سمجھ گیا اور ہم دونوں ایک ستون کے پیچھے دبک گئے۔ روشنی رفتہ رفتہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اسی مناسبت سے سناٹے کی آواز میں بھی شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ دم سادے ستون کی آڑ میں چھپے کھڑے تھے، اور قریب ہوتی ہوئی سناٹے دار آواز اسی طرح رگ رگ میں پھرتی جا رہی تھی جیسے خون میں شامل ہو گئی ہو۔ یکایک سامنے کی دیوار کے عقب سے وہی پراسرار شعلے برآمد ہوئے۔ اس بار میرے ساتھ چیائی نے بھی واضح طور پر دیکھا۔ بلا شبہ شعلوں کے درمیان میں ایک قدیم اور شکستہ انسانی کھوپڑی موجود تھی، اور آگ کے شعلے اسی سے خارج ہو رہے تھے۔ کھوپڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے قریب سے گزری چلی گئی، مگر کھوپڑی کو دیکھ کر اتنی حیرت نہیں ہوتی تھی جتنا تخیر اور تعجب اس کے گزر جانے کے بعد ہوا۔ حیرت ناک امر یہ تھا کہ کوہنیوں سمیت بے شمار انسانی خات کھوپڑی کے تعاقب میں اس کے پیچھے پرواز کر رہے تھے، اور وہ سب اسی ہاتھ سے مشابہ تھے جو ہمیں گڑھے سے ملا تھا، اس وقت میری جیب میں موجود تھا۔ ناقابل فہم، ناقابل فہم، چیائی اچانک بڑبڑانے لگا، آخر یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں خود حیران و ششدر ہوں۔ بہرکیف یہی کہا جا سکتا ہے کہ مادی طاقتوں کے علاوہ اس کرۂ ارض پر روحانی طاقتیں بھی کار فرما ہیں، اور دنیا کا ہر مذہب اس فلسفے کی تائید کرتا ہے۔ میرے خیال میں جو تماشا ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ وہ بھٹکی ہوئی روحیں ہیں جو کسی وجہ سے عالم ارواح کی طرف پرواز نہ کر سکیں اور کسی مقصد کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں۔ چیائی فوراً بولا، اگر ایسا ہے تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ان روحوں کا مسکن کہاں ہے اور ان کی سرگرمیاں کس قسم کی ہیں۔ چیائی رک کر کھوپڑی سے نکلنے والی زناٹے کی آواز کو سننے لگا اور دوبارہ بولا، دیکھو، وہ کھوپڑی شاید کسی جگہ رک گئی ہے، کیونکہ زناٹے کی آواز میں یکسانیت ہے اور ایک ہی مقام سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ تبدیلی تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں، واقعی آواز میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے اور کھوپڑی غالباً ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے۔ مگر پارٹنر، کھوپڑی کے تعاقب میں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر اس قید خانے میں کھوپڑی حملہ ور ہوئی تو جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ سسک سسک کر دم توڑنے سے بہتر ہے کہ کسی مقصد کے تحت جان دیں۔ چیائی نے جواب دیا، موت تو یوں بھی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اس طلسم خانے سے باہر نکلنا مشکل بلکہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ تاہم اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو یہ کہ سسک کر تڑپ کر مرنے کی بجائے فی الفور ختم ہو جائیں گے، اور نمبر دو یہ کہ کھوپڑی کے توسط سے کسی طرح ہمیں باہر جانے کا راستہ مل سکتا ہے۔ تمہاری مرضی۔ میں آمادہ ہو گیا اور ہم کھوپڑی سے نکلنے والی آواز کے رخ پر چل پڑے۔ چونکہ ہر طرف آگ کے شعلوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کھوپڑی کے تعاقب میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کھوپڑی کا مسکن یا کمین گاہ ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے، زناٹے کی آواز واضح اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی 200 قدم چلنے کے بعد دائیں جانب گھوم گیا، اور جو ہی ہم مڑے، ایک خوفناک اور حیرت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہم ایک پھاٹک نما دروازہ دیکھ رہے تھے جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایک وسیع حجرہ تھا، اور حجرے کے وسط میں ایک سیاہ تابوت رکھا تھا۔ کھوپڑی بھی اندر موجود
اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں معلوم ہوتی تھی۔ وہ فضا میں پرواز کرتی ہوئی تابوت کے گرد چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے قریب پہنچنے کی سر توڑ کوشش میں مصروف تھی، جبکہ وہ بے شمار ہاتھ کھوپڑی سے برسرے پیکار تھے اور اسے تابوت کے قریب پہنچنے سے روک رہے تھے اور مڑی توڑی انگلیوں کے نوکیلے ناخنوں سے کھوپڑی کو نوچ کھسوٹ رہے تھے۔ حیران کن امر یہ تھا کہ آگ کے شعلے پرسرار ہاتھوں پر قطعی اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، جبکہ ہم خاصی دور ہوتے ہوئے بھی تیز تپش محسوس کر رہے تھے۔ کھوپڑی بہت دیر تابوت کے گرد گردش کرتی رہی، لیکن اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ وہ تمام ہاتھ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کھوپڑی ناکام سی ہو کر باہر نکل آئی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیکھ سکتی تھی یا نہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے خوفناک سوراخ ہم پر مرکوز ہو گئے ہوں۔ اچانک وہ لڑاکا طیارے کی طرح ہم پر چھپٹی اور ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا، لیکن اسی وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میری جیب میں رکھا ہوا انسانی ہاتھ اچھل کر کھوپڑی پر چھپٹا اور اپنی انگلیاں اس کی ناک اور آنکھوں کے سوراخوں میں گاڑ دی۔ کھوپڑی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دوبارہ حملہ ور ہونا چاہتی تھی کہ سب ہاتھ اس پر پل پڑے اور ویران مقبرے میں دل خراش چیخیں گونجنے لگی۔ کھوپڑی بہت مشتعل نظر آتی تھی، مگر بے بس تھی۔ آخر اس نے راہ فرار اختیار کی اور جس طرف سے آئی تھی اسی جانب چیختی چنگاڑتی چلی۔ ہاتھ اب بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ کھوپڑی کے جاتے ہی مقبرے میں ہولناک تاریکی پھیل گئی تھی۔ ہماری ٹمٹماتی ہوئی ٹارچ تیز روشنی کے بعد بالکل ماند پڑ گئی تھی اور وہی قبر کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں اور چیائی حیران و ششتر کھڑے تھے۔ چیائی کی پرتخیر آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ خواب تھا یا فریب نظر؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس طلسم خانے میں جو پیش نہ آئے وہ کم ہے۔ یہ کہہ کر ٹارچ کی مدھم روشنی کا رخ میں نے حجرے کی طرف کر دیا۔ وہاں تابوت اسی جگہ اور اسی حالت میں موجود تھا۔ چیائی کہنے لگا، پارٹنر، میرے نظریے کے مطابق اس تابوت میں کوئی ممی موجود ہے، ہزاروں برس قدیم کسی فرعون کی ممی۔ شاید، میں نے پرخیال انداز میں کہا، کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بہرحال اور قریب چل کر دیکھتے ہیں۔ منقش اور مضبوط دروازے سے گزر کر ہم لوگ حجرے میں داخل ہو گئے، جہاں تابوت کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تابوت بالکل سیاہ اور بہت لمبا تھا اور اس کے کنڈے میں ایک وزنی اور مضبوط قفل لٹک رہا تھا۔ میں کئی منٹ تک تابوت کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ چیائی بول پڑا، پارٹنر، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ بلا شبہ یہ تابوت فرعونہ مصر کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسے آج تک کھولا نہیں گیا۔ میرے خیال میں اس کے اندر ممی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے چیائی کے نظریے کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ آثار اور قرائن سے تمہارے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس تابوت کو کہاں لے جائیں گے؟ ہماری کیفیت اس پیاسے کی سی ہے جس نے انتھک کوشش اور جدوجہد کے بعد کنواں تلاش کیا، مگر شمعی قسمت سے پیر پھسل کر اندر ہی جا پڑا۔ ہمارے لیے مقبرے کی بھول بھلائیوں سے باہر نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس طرح اس کامیابی کی اہمیت اور افادیت یکسر ختم ہو چکی ہے۔ تم تو میری ہمت بڑھا رہے تھے، اب خود مایوس ہو گئے ہو۔ چیائی کہنے لگا، تابوت کو حجرے سے باہر نکال لو، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تابوت کو حجرے سے باہر نکال کر رکھنے کا تھا، لیکن چند قدم چلے تو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اندیکھی قوت ہماری رہنمائی کر رہی ہو اور ہمیں مسلسل چلتے رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے مقبرے کی بھول بھلائیاں میرے لیے اجنبی نہ ہوں اور میں ان راستوں سے خوب واقف ہوں۔ اچانک میں چونک پڑا اور حقیقت حال کچھ واضح ہونے لگی۔ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر روشنی کی ایک لکیر ہمارے آگے آگے یوں تیر رہی تھی جیسے ہمیں راستہ بتا رہی ہو سکتا ہے یہ میرا وہم رہا ہو، مگر اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ دبیز تاریکی کے باوجود ستونوں اور دیواروں سے ٹکرائے بغیر ہم یوں چل رہے تھے جیسے آنکھوں کا کام پیر انجام دے رہے ہوں اور انہیں بینائی مل گئی ہو۔ ہم لوگ 2 ہفتوں سے مقبرے میں بھٹک رہے تھے اور زندگی کی امید یکسر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ہماری مسرت کی انتہا نہ رہی جب صرف نصف گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم مقبرے کے بڑے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ وہی پھاٹک تھا جہاں سے بھول بھلائیوں کا آغاز ہوا تھا، اور پھاٹک سے نکل کر ہم سرنگ میں داخل ہوئے اور کچھ دور بعد باہر سے آتی ہوئی سورج کی روشنی دکھائی دی۔ خوشی سے ہم دونوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس منحوس مقبرے سے ہم بخیر و خوبی نہ صرف باہر نکل آئے تھے بلکہ کامیاب اور کامران لوٹے تھے۔ پھر ہم پڑاؤ کی طرف چل پڑے۔ دونوں ساربان بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔
हमें देखते ही खुशी का इजहार करते हुए हमारी तरफ लपके और इनमें से एक कहने लगा, या शेख, इतने दिन कहाँ लगा दिए? हम आपकी तरफ से बहुत फिक्रमंद थे। बस्ती के लोगों को आपकी गुमशुदगी की खबर करने वाले थे। मैंने सारबानों को मुख्तसरन तमाम वाक़यात बताए और कहा, तुम लोगों ने अच्छा ही किया जो बस्ती में खबर नहीं की। खैर, अब तुम लोग बस्ती से हमारे नहाने के लिए पानी लेकर आओ, जब तक हम दाढ़ियाँ बना लें। 2 हफ्ते से जिस्म सड़ रहे हैं, गुस्ल करें तो जान में जान आए। और खुद को जिंदों में तसव्वुर करने लगे। सारबानों ने जल्द गुस्ल का बंदोबस्त कर दिया। हम दोनों खूब नहाए, फिर साफ सुथरा लिबास पहना और खाने वगैरह से फारिग होकर ताबूत की जानब मुतवज्जा हुए। सारबान बहुत गौर से बार बार ताबूत की तरफ देख रहे थे और बेचैन नजर आते थे। आखिर जब ना रहा गया तो मोहम्मद सारबान ने पूछा, या शेख, ये ताबूत कैसा है? चियाई ने जवाब दिया, इसे हम हजारों बरस कदीम एक मकबरे से निकाल कर लाए हैं, जैसा कि कुछ देर कबल तुम्हें बताया है। खैर, तुम जल्दी से बड़ा हथौड़ा लेकर आओ, इसे खोल कर देखते हैं। सारबान हथौड़ा उठा लाया। चियाई बहुत बेसब्री का मुजाहरा कर रहा था। जल्द अज जल्द ताबूत को खोल लेना चाहिए था। उसने एक लम्हा तौक़ुफ़ नहीं किया और पूरी कुव्वत से ताबूत के कुफल पर हथौड़ा बरसाने लगा। चियाई पसीने में शराबूर हो गया और हाँफने लगा, लेकिन कदीम वज़ा का कुफल टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद मैंने हथौड़ा संभाला और कुफल पर ज़रबात लगाने लगा, लेकिन मैं भी थक कर चूर हो गया। दोनों सारबान भी बारी बारी जोर आजमाई कर चुके, मगर कुफल जूं का तू था। चियाई कहने लगा, पार्टनर, जिन लोगों ने यह हैरत अंगेज़ और तलस्माती हराम तामीर किए हैं, उनका कुफल भी मामूली हैसियत का ना होगा। इसलिए बेहतर है कि बेमकसद जदोजहद तर्क करके कुफल को बारूद से उड़ा दिया जाए। चियाई की बात दानिशमंदाना थी। चुनांचे हमने आम प्लास्टिक ट्यूब के 2 इंच के टुकड़े में लो एक्सप्लोजिव भरा और इसमें फलीता लगाकर आग दिखा दी। जबरदस्त धमाका हुआ और कुफल उड़ गया। हमने ऐसा तरीका इख्तियार किया था कि ताबूत को कोई नुकसान ना पहुंचे। चुनांचे ताबूत हस्बे तवक्का सालम का सालम रहा। चियाई में अब ताप कहाँ थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और ताबूत का ढक्कन उठा दिया। ताबूत खुलते ही यूं लगा जैसे अंदर से चांद तलू हो रहा हो। अंदर एक नहायत खूबसूरत ममी मौजूद थी, जिसे मखसूस मसालाजात और अमले हनूत में इस्तेमाल होने वाली अदवाइयात की अजीब खुशबू निकल रही थी। चियाई की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो पुरमुसरत लहजे में बोला, पार्टनर, खुदा का शुक्र अदा करो कि हम प्रोफेसर के लिए मम्मी हासिल करने में कामयाब हो गए। गनीमत है कि हमारे पेशे का वकार कायम रहा, और वरना बड़ी सुबकी होती। चियाई की बात पर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं तो मम्मी को बहुत गौर से देख रहा था। मैंने 20वीं सदी की औरत को इतना खूबसूरत नहीं पाया। वो भला की हसीन थी और शायद अपने दौर की खूबसूरत तरीन औरत रही होगी। मुझे यूँ लग रहा था गोया वो मुर्दा नहीं है, बल्कि महवे ख्वाब है। कुछ देर बाद आंखें खोल देगी और एक क़यामत ख़ैज़ अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी होगी। मम्मी का पूरा जिस्म मसाला लगी पट्टियों से बंधा हुआ था, बस चेहरा और गर्दन का कुछ हिस्सा खुला हुआ था। मैंने अपनी उंगली इसके रुखसार पर रख दी और ज़रा दबाया, मगर दूसरे ही लम्हे मुझ पर एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ। उसका जिस्म गोश्त पोस्त का नहीं था, बल्कि वो काठ की मम्मी मालूम होती थी। मैं मुतजब नज़रों से ताबूत में रखी हुई मम्मी को घूरने लगा। चियाई मेरी हैरानी भांप गया और पूछने लगा, क्या वो पार्टनर, तुम हैरत ज़दा क्यों हो? ये काठ की मम्मी है। मैंने हैरतनाक लहजे में जवाब दिया, काठ की मम्मी? गोया लकड़ी की? हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? चियाई हैरान था। ये बड़ी मुहम्मल सी बात है कि एक लकड़ी की मम्मी को हनूत करके मकबरे में दफन किया जाए। मैंने जवाब दिया, मुझे तफसीलात का इल्म नहीं, तुम्हें शुबह है तो खुद देख लो। चियाई ने मम्मी को छू कर देखा और इसके चेहरे की हैरत दुचंद हो गई। बोला, ठीक कहते हो, मगर ये किस्सा क्या है? मुझे खुद तुमसे ज़्यादा मालूम नहीं है। अलबत्ता कोई माहिर मिस्रियात इस राज से पर्दा उठा सकता है। या शेख, आपका ख्याल दुरुस्त है। सईद गुलाम इस सिलसिले में सब कुछ जानते होंगे। आपको उनसे मुलाकात करना चाहिए। कौन सईद गुलाम? वो बहुत आलम व फाजिल इंसान है, सारबान कहने लगा। उनकी उम्र 120 बरस के लगभग है। वो दुनिया के बेशतर अलूम पर दस्तरस रखते हैं और कदीम मिस्र पर इनका तजुर्बा और मालूमात बहुत वसी हैं। उनके पास सैकड़ों किताबें हैं। वो कदीम मिस्र के एक एक लम्हे का हाल जानते हैं। चियाई ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा, तुम सईद गुलाम को जानते हो? इन्हें कौन नहीं जानता मोअज़्ज़िज़ शेख, वो मशहूर हस्ती हैं, इस बस्ती में रहते हैं। मैंने कहा, तुम हमें अभी और इसी वक्त सईद गुलाम के पास ले चलो, तुम्हारा दूसरा साथी यहीं रहेगा। सारबान फौरन तैयार हो गया।
ہم نے دوسرے ساربان کو تابوت کے قریب ٹھہرنے کی ہدایت کی اور تابوت کا ڈھکن بند کر کے ساربان کی میت میں بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعید غلام کا مکان آبادی کے وسط میں تھا اور خاصا خوشنما نظر آتا تھا۔ اطلاع ملنے پر ہمیں فوراً اندر بلا لیا گیا۔ سعید غلام اس وقت کتب خانے میں تھے اور مطالعے میں غرق تھے۔ ہم نے دیکھا سر اور داڑھی کے علاوہ بھووں اور پلکوں تک کے بال سفید تھے۔